تھا، خانہ بدوش قبیلہ تھا، اس کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ اس نے جب پانی کے آثار دیکھے اور قریب آ کر دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے اور بغل میں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، تو ان کی اجازت سے انہوں نے وہیں بود و باش اختیار کی اور اس طرح مکہ مکرمہ کی سرزمین جو غیر آباد ہو گئی تھی، انسانی آبادیوں سے دوبارہ وہ آباد ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے ملک شام سے مکہ مکرمہ اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے صاحبزادہ گرامی کی دیکھ ریکھ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی بھی تعمیل کی گئی اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے خطاب سے نوازے گئے۔ اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی اور یہ قبیلہ بڑھتا گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر 15-20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمایا، اور حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد سے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ سارے نبی انہی دو جلیل القدر نبی کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی، وہ نسل اتنی پھلی اتنی پھولی کہ انبیاء کرام بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کا سارا سلسلہ جو ہزاروں کی تعداد میں نبیوں پر مشتمل ہے، وہ سب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ سیدنا اسحاق کے بعد سیدنا یعقوب تشریف لائے، ان کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کا سلسلہ مستقل اس میں آتا رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کرنے کے قابل ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر لمبی دعا کرنے کے بعد ایک دعا مزید فرمائی جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ ہماری نسل میں ایسا نبی عطا فرما جو آپ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، کتاب و سنت کی حکمت کی تعلیم دینے والا اور دلوں کا تزکیہ کرنے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ جو دعائیں مانگی تھی، یا اللہ خانہ کعبہ کو ایسا بنا دے، اس سرزمین کو ایسا بنا، یہاں کی آبادی کو ایسا بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایسا بنا، وہ ساری دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اور یہ جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ایک عظیم نبی ہماری نسل میں پیدا فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے بتایا، ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے، جس میں سیدنا اسحاق کی نسل جو چلی ہے، سارے انبیاء بنی اسرائیل سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اس نسل سے آئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی اس میں دور تک کوئی نبی نہیں آیا۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ ایک نبی آئے جو سارے نبیوں کے سردار بنائے گئے، سرکار دو عالم بنائے گئے، تاجدار دو عالم بنائے گئے، اور اس طرح ساری نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب دنیا میں تشریف لانا تھا ابا عن جد، تو آپ اپنے آبا کے پشت میں منتقل ہوتے رہے۔ اس میں آپ کے ایک آبا و اجداد میں ایک بزرگ ہیں ہاشم، جو آپ کے پردادا کہلاتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے تھے کیونکہ مکہ کی آبادی آباد ہو چکی تھی، اور ہاشم مکہ میں رہنے والے تھے، ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ ایسی چمکتی پیشانی کے اوپر ظاہر ہے ایک عظیم امانت ان کے اندر اللہ رب العزت نے موجود کر رکھی تھی، اس کی وجہ سے پیشانی پر نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ بڑا خوبصورت چہرہ، چمکتا ہوا پیشانی، جو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ ایک مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام کا سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ اس زمانے میں جانا پڑتا تھا۔ مدینہ منورہ گئے، وہاں ایک معزز خاتون سلمہ نام کی ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس شرط کے اوپر کہ آپ کی جو زوجہ بننے والی ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں جائیں گی، مدینہ ہی میں رہیں گی۔ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشم وہاں سے آگے بڑھے، سفر میں نکلے۔ سفر میں نکلنے کے بعد اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہاں سلمہ کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کے بال پیدائشی طور پر سفید تھے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کے سر کی جو بال ہیں پیدائشی طور پر اس کے کچھ بال سفید تھے، تو اس مناسبت سے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ شیبہ کے معنی بوڑھے کے آتے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا کہ بال بچے کا بوڑھا ہے، سفید ہے، اس لیے بڑھاپے کے آثار اور بزرگی کے آثار اس بچے میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچہ مدینہ منورہ میں پلنے لگا، بڑھنے لگا، 7-8 سال کا ہوشیار ہوا، 10-12 سال کے آس پاس ہو گئے۔ مکہ میں لوگوں کو اس کی اطلاع تھی کہ ہاشم کا نکاح مدینے میں ہوا تھا اور وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ بچہ اب تک مکہ مکرمہ نہیں آیا تھا۔ ایک آدمی تجارت کی غرض سے جب مکہ سے مدینہ گیا اور اس نے کچھ بچوں کو تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ تیر اندازی میں انتہائی ماہر، انتہائی قابل، وہ تیر اندازی بھی کر رہا ہے اور مکہ کے اپنے آباء و اجداد کی تعریف بھی کر رہا ہے، اور تمنا کر رہا ہے کاش میں مکہ مکرمہ جاتا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کرتا۔ یہ تاجر بندہ جب مدینے سے مکہ آیا تو اس نے ہاشم کے اولاد کو، جس میں مطلب نام کے ان کے ایک صاحبزادے تھے، ان سے کہا کہ آپ کا ایک بھتیجا مدینہ منورہ میں آپ لوگوں کو یاد کر رہا ہے، اور آپ حضرات یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی، نہ کھانے پینے کی کمی ہے، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، اور آپ کا بھتیجا وہاں قسم و کرسی کے عالم میں وہاں آپ لوگوں کو یاد کر رہا ہے، کیوں نہیں بول والے تھے؟ چنانچہ یہاں سے آدمی انہوں نے بھیجا، بلکہ خود گئے اور اپنے اس بھتیجے کو جس کا نام شیبہ تھا اسے اونٹ پر بیٹھا کر لائے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو مطلب آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے یہ بھتیجے شیبہ نامی بھتیجا، جن کے مقدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہونا لکھا ہوا تھا، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے پہچانا نہیں کہ یہ بھتیجا ہے یا کون ہے، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کے غلام آئے ہیں، مطلب نے غلام خریدا ہے اور اس غلام کو لے کے آئے ہیں، اسی کو عربی میں عبد المطلب کہتے ہیں۔ اس طرح شیبہ نامی شخص کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، خواجہ عبد المطلب۔ جب یہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سرداری عطا فرمائی، مکہ کی ولایت
اور مکہ کے یہ والی بنائے گئے، ایک لڑکا ان کے پاس ہوا، عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب مکہ کے سردار بنائے گئے۔ عبد المطلب سے پھر کئی اولادیں ہوئی، عبد المطلب کی کئی اولادیں ہوئی۔ ان اولادوں میں ایک اولاد تھی ان کی ابو طالب، ایک اولاد تھی حارث، لیکن سب سے پہلے ان کے پاس ایک ہی لڑکا تھا جو حارث نام کا تھا۔ اور اس زمانے میں زمزم کا جو کنواں ہے وہ کنواں ناپید ہو گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت ہاجرہ نے زمزم کے کنویں کو پاٹا تھا تو کنواں ہم لوگوں کے زمانے کی طرح کنواں نہیں تھا، بہت گہرا اور بڑی بڑی دیواریں اس پر ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے مٹی کے کچھ منڈیر ایسے ہی بنا دیے تھے، اور مرور زمانہ کی وجہ سے وہ کنواں ختم ہو گیا۔ بلکہ ایک زمانے میں لڑائی ہوئی تھی اور قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اور پھر اتفاق سے ایسا ہوا لوگ بھول گئے کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ اب عبد المطلب نے یہ سوچا کہ اس کنویں کو دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ مکہ والوں کو سیرابی ہو، لیکن اتفاق سے خانہ کعبہ میں جہاں پر وہ کنواں تھا وہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، پورا مکہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب چاہ رہے تھے کہ بتوں کو ہٹا کر کنویں کو نکالا جائے، یا پورے مکانات کی تلاشی لی جائے، کہاں پر وہ کنواں ہے مل جائے کسی طرح، لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ بالآخر ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نامی کنواں فلاں مقام پر، اس کو آپ کھودیے۔ دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اور اس طرح خواب دیکھتے رہے، اور جب 3-4 دن خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور بیٹے کو لے کر چلے کہ بیٹا چلو، اور بالآخر اس کنویں کو تراشتے ہیں، پھاوڑا لیا، کودال لیا، زمین کو کھودنا شروع کیا، وہاں جو بت تھے ان بتوں کو ہٹایا۔ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی کہ نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، مگر انہوں نے پوری طاقت لگائی اور اپنے بیٹے کا استعمال کیا۔ ایک طرف تنے تنہائی تھے، دوسری طرف پورا علاقہ تھا، مخالفت کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر کر کے رہنی ہے۔ اور بالآخر کھودا تو وہ کنواں نکل آیا، اور زمزم کا جو کنواں آج نکلا ہوا ہے وہ گویا خواجہ عبد المطلب کی دین ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ منت مانی کہ یا اللہ میرے پاس ایک بیٹا ہے جو میرا سہارا بنا ہوا ہے، اگر آپ 10 بیٹے ہمیں عطا فرمائیں گے تو میں آپ کی راہ میں ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آرزو کو پورا کر دیا اور 10 بیٹے ان کے یہاں ہو گئے۔ اب جب 10 بیٹے ہوئے تو اب قرآن اندازی ہوئی کہ کس کو اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے، کیونکہ منت تو پورا کرنا تھا۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مانتے تھے یقیناً، اسلام کی شمع نہیں پھیلی ہوئی تھی، انبیاء کی تعلیمات کا بالکل ایک زمانہ ہوا ختم ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں کا اہتمام تھا۔ جو اللہ کے لیے منت مان لیا تو مان لیا۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، تو جب طے کیا تو 10 میں سے کس کا انتخاب کیا جائے؟ کسی کا بھی انتخاب کریں گے تو کوئی بیٹا کہے گا کہ ابا ہم ہی سوچیں گے، آپ کے اور بیٹے ہیں، دوسرے کو آپ پکڑیے، میری جان کیوں آپ لینے پر آمادہ ہیں؟ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی۔ قرآن اندازی میں نام نکلا سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت، سب سے چہیتے اور دل کے ٹکڑے صاحبزادے کا، جس کا نام عبداللہ تھا، اور جن کی قسمت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی ہونا طے تھا۔ ان کا نام نکل آیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ منت کو پورا کرنا تھا، کوئی پس و پیش نہیں ہوا، انہی کو لے لیا جائے۔ لیکن گھر کے لوگوں نے، خاندان والوں نے اور بھائیوں نے بھی، سب کو محبت تھی، وہاں نور نبوت پھیل رہا تھا، اس لیے فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی محبت سب کے دلوں میں ڈال رکھی تھی۔ تو اب سب لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرے۔ تو پھر مسئلے کا حل کیا نکلے؟ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ آپ کے یہاں ایک آدمی کو قربان کرنے کے لیے اس کی جو دیت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں 10 اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کریں، آپ عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹ کی قربانی کریں، دونوں میں مقابلہ کر
لے، ایک طرف 10 اونٹ کو رکھے اور ایک طرف عبداللہ کو رکھے اور قرآن جازی کر لے، اگر اونٹ کا نام نکل آتا ہے اونٹ کی قربانی کر دے تو آپ کا یہ نظر بھی پورا ہو جائے گا، منت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر جب ایک مرتبہ قرآن دازی کی گئی، پھر نام آیا سیدنا عبداللہ کا، پھر دوبارہ کیا گیا، پھر عبداللہ کا نام آیا، سبارہ کیا گیا، عبداللہ کا نام آیا۔ جتنی مرتبہ قرآن دازی کی جا رہی تھی ہر بار انہی کا نام آ رہا ہے، تو اب 10 اونٹ ادھر بڑھاتے چلے گئے، 10 اونٹ، پھر 20 اونٹ، پھر 30 اونٹ، پھر 40، جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب جا کر اونٹ کا نمبر آیا، تو انہوں نے 100 اونٹ کو ذبح کیا اور حضور علیہ السلام کے والد گرامی اس طرح ذبح ہونے سے بچ گئے، لیکن لقب ان کا خلیل اللہ ذبیح اللہ پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے ان کا لقب ذبیح اللہ پڑا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کسی صاحب نے پکارتے ہوئے کہا تھا، یبن الذبیحتین، یبن الذبیحین، اے دو ذبیح کی اولاد۔ آقا علیہ السلام مسکرانے لگے کہ ہاں میں واقعی دو ذبیح کی اولاد ہوں، میرے ایک والد سیدنا اسماعیل بھی اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے اور ان کو ذبح کیا جانا تھا، اور میرے والد گرامی سیدنا عبداللہ کو بھی اللہ کے نام پر ذبح کیا جانا تھا، تو اس طرح میں دو ذبیح کی یقیناً اولاد ہوں۔ سیدنا عبداللہ کا نکاح ہوا اور بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا، 2-4 مہینے کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس یتیمے کے عالم میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا جو ہر سہارا ہے ان سارے سہاروں کو اللہ رب العزت نے دھیرے دھیرے ختم کر دیا۔ جب دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہوا، یتیمے آپ کے سر پر سایہ کر لیا۔ سیدہ آمنہ کے بطن سے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ آمنہ بھی بہت زیادہ دنوں نہیں رہی، 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا کی پرورش میں آئے، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا کی پرورش میں آئے، چند سالوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ حضور علیہ السلام نے مستقل یتیمی کا درد سہا ہے، بے سہارگی کا درد سہا ہے۔ آپ کے اوپر جو بھی سہارے تھے وہ سارے سہارے ختم ہوتے چلے گئے، اور یہ در حقیقت اللہ رب العزت کو دکھلانا تھا کہ جس ذات کو رحمت للعالمین بنایا جا رہا ہے، جو ذات معلم انسانیت ہے، یہ خالص اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو نوازا گیا۔ دنیا کی کسی تعلیم گاہ میں، دنیا کی کسی تربیت گاہ میں آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کے والد گرامی زندہ ہوتے تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ باپ بڑا اونچا تھا، اس لیے باپ کی تربیت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت پائی اور اس لیے اونچا مقام حاصل کیا۔ اللہ نے وہ سہارا لے لیا۔ جب ماں سے تربیت کا وقت آیا اللہ نے ماں کا سہارا لے لیا۔ دادے سے پلنے پڑنے کا موقع آیا اللہ نے دادے کو اٹھا لیا۔ اس طرح مستقل بے سہارگی کا زمانہ بہرکیف حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام میرے پیٹ میں تھے، میری مائیں جانتی ہیں، بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ 9 مہینہ ماں کے لیے کتنا مشقت بھرا مہینہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ماں کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں تھا، مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد جا کے مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی عظیم شخصیت پل رہی ہے اور پرورش پا رہی ہے۔ جب یہ گھروں سے نکلتی تو وہ فرماتی ہے کہ ہمارے حالات عجیب ہونے لگے، زمانہ ہمارے اوپر ایک دم بالکل بدل گیا۔ اب جب گھروں سے نکلتی تو بادل سایہ کر جاتا، ہمارے سروں پر دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب زمزم کے کنویں پر پانی لانے کے لیے جانے لگی سیدہ آمنہ تو وہ فرماتی ہے کہ عجیب میں نے ماجرا دیکھا، جب میں نے پانی نکالنا شروع کیا تو زمزم کا جو کنواں ہے اس کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا، اور جب میں وہاں سے ہٹتی تو وہ پانی نیچے چلا جاتا۔ عجیب و غریب آثار نظر آنے لگے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زمانے میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عجیب عجیب اس زمانے میں حالات پیش آئے، کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت کو الٹ دیا گیا، اور نہر ساوا گزر رہا تھا وہ خشک ہو
وہاں گھس گئی اور دنیا نے دیکھا کہ ایک بڑا انقلاب اس زمین کے اوپر آنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تو خود ماں نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی جو باندھی تھی اس نے دودھ پلایا، اس کے بعد عرب کے ماحول کے مطابق بچوں کی پرورش باہر ہوتی تھی۔ چنانچہ قبیلے بنو سعد کی کچھ خواتین مکہ مکرمہ آئی تاکہ بچوں کو اٹھا کر لے جائے۔ 10-12 خواتین تھی اور سب نے مکہ کی گلیوں سے چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو اپنے گود میں لیا۔ لیکن جب آمنہ کے در پر کوئی آتی اور پوچھتی کہ اس کے باپ کون ہیں اور اس کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، تو پتہ چلتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں۔ تو عورتیں گھروں میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلی جاتی کہ جب یہ یتیم ہے تو اس کے گھر سے مجھے کیا ملے گا۔ سب عورتوں کا گود بھر گیا، لیکن ایک دائی حلیمہ تھی جس کی قسمت کا ستارہ جگمگانے والا تھا، انتہائی لاغر، خود ہی ضعیف، انتہائی کمزور۔ اس کے گود میں جو بچہ تھا اس بچے کی پرورش نہیں ہو پا رہی تھی، ان کے سینے میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ خود اپنے بچے کی پرورش کریں، لیکن غربت کی ماری تھی اسی لیے مکہ آ گئی تھی کہ شاید کوئی بچہ مل جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا نظام چل جائے۔ عورتیں اس کو بچہ بھلا کیوں دینے لگی؟ جس کا بچہ خود بھوکا روئے، جس کے بچے کو خود رات میں نیند نہ آئے، کسی عورت نے اس کو بچہ دینا گوارا نہیں کیا اور اس کا گود خالی رہ گیا۔ دائی حلیمہ نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی اور ہمارے علاقے کی ساری خواتین کے گود بھر گئے اور ایک میں اکیلا رہ گئی جس کا گود خالی ہے، اگر میں جاؤں گی تو لوگ طعنہ دیں گے، لوگ طعنہ دیں گے، حلیمہ تمہاری غربت پر کسی کو ترس نہیں آیا، کسی نے تمہیں بچہ نہیں دیا، تمہاری لاغری اور کمزوری کو دیکھ کر کسی نے تمہیں پوچھا تک نہیں۔ تو حلیمہ نے سوچا کہ میں خالی گود نہیں جا سکتی، یہ باعث شرم ہے، چلو لاؤ اسی یتیم کے بچے کو دیکھ لیں ذرا کیا ہے اس کی صورتحال۔ جب دائی حلیمہ گھر میں داخل ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اب گود میں تھے، چند ماہ کے بھی نہیں تھے، چند ہفتوں کے تھے، لیکن دائی حلیمہ سے جب آپ کا چہرہ ملتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر مسکراہٹ آئی۔ اس مسکراہٹ کی وجہ سے دائی حلیمہ نے اپنا دل دے دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں اس گھر سے ایک دانہ نہیں ملے گا، منظور ہے، لیکن اس بچے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ لگتا ہے کہ یہ بچہ بہت بابرکت ہے، سیجعل اللہ لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ سیدہ آمنہ نے بھی کہا کہ دائی حلیمہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے، جب یہ میرے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا تو میں نے عجیب و غریب نظارے، نہ جانے زمینوں میں اور آسمانوں کے کیسے کیسے نظارے ہم نے دیکھے، یہ بچہ تمہارے مقدر کے ستارے کو جگمگانے والا ہے، اسے لے جاؤ۔ دائی حلیمہ جب بچے کو گود میں اٹھاتی ہے تو اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ وہ حلیمہ جس کے سینے میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پورا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ وہ سواری جس سواری کو چلنے کی ہمت نہیں تھی، اس سواری کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ براق بن گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا گیا۔ دائی حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی بکریوں پر ہاتھ رکھا اور اپنے اونٹوں پر ہاتھ رکھا تو کہاں کوشش کے باوجود دودھ گئے قطرہ نہیں گرتا تھا، لیکن آج ان کا مقدر جگمگا اٹھا کہ سارے برتن دودھوں سے بھر رہے ہیں، خود بھی سیر ہو کر پی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سیر ہو کر پلا رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں کہ حلیمہ دیکھا تم نے، اس بچے کی برکت اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے اور ہمارے حالات بدل رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ نے گود میں لیا اور سواری پر بیٹھ گئی۔ آگے ان کے شوہر بیٹھنا چاہ رہے تھے، آگے جب شوہر بیٹھے تو وہ سواری اونٹنی اٹھی نہیں رہی ہے، بہت کوشش کی گئی اونٹنی کو اٹھایا جائے، نہیں اٹھی، تو ان کے شوہر اترے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، جیسے ہی شوہر اترے اونٹنی فوراً اٹھ گئی اور چلنا شروع کیا، پھر اسے بیٹھایا گیا، پھر شوہر نے دوبارہ آگے بیٹھنے کی کوشش کی، اب پھر اونٹنی نے اٹھنا بند کر دیا۔ یہ عجیب ماجرا 2-4 بار ہوا تو شوہر نے پھر یہ کہہ
کہنا شروع کیا دائی حلیمہ تم آگے ہو. یہ ماجرا بڑا عجیب ہے. جب سے یہ بچہ ملا ہمیں عجیب عجیب نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تم آگے بڑھو. اس اونٹنی نے یہ پیغام دیا کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پشت پر سوار ہیں. جو امام الانبیاء ہے وہ امام رہے گا, اس کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. اس لیے آپ پیچھے بیٹھے ہیں اور اس بچے کو آگے کرے تب جا کر میں آپ کو سواری دوں گی, ورنہ آپ میری سواری سے محروم ہو جائیں گے. دائی حلیمہ کو آگے کیا, خود پیچھے بیٹھے. وہ اونٹنی جو پہلے آ رہی تھی تو ساری اونٹنیوں سے اور ساری سواریوں سے پیچھے ہو گئی تھی اور سارا قافلہ جا چکا تھا. اب یہ ہوا کہ جب اس اونٹنی نے چلنا شروع کیا تو ہوا کی رفتار میں بس بھاگی جا رہی ہے اور اپنے قافلے کو چھوا اور قافلے سے آگے بڑھ گئی. اب سب لوگ آواز دے رہے حلیمہ کیا بات ہے, رکو ٹھہرو. حلیمہ کے بس میں ہو تب تو رکے. نکیل اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ سواری اس کے بس میں نہیں ہے. لوگوں نے آواز دیا حلیمہ یہ وہی سواری تھی نا جس کو چلنا نہیں آتا تھا, آج اس کو کیا ہو گیا, کون سی اسپرٹ لگ گئی؟ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ سواری تو وہی ہے, اس کا سوار بدل گیا. سوار بدل گیا اور اللہ رب العزت نے اس سوار کی برکت سے ہمیں اتنا نوازا کہ ابھی سے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اب گھر پہنچے, پورا گھر رونق سے بھرا ہوا. حلیمہ کی جو بکریاں ہیں اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. اب یہ دن گزرتے گئے. 2 سال کو پورنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا. اس 2 سال میں ہزاروں انوار و برکات حلیمہ نے دیکھے. جس چراگاہ میں پورے گاؤں کی بکریاں چرتی تھی اسی چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں بھی چرتی تھی. حلیمہ کی بکریاں جاتی اور فوراً پیٹ بھر کر چلی آتی اور پورے گاؤں کی بکریاں جب جاتی تو صبح سے شام تک چلتی رہتی, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. لوگوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے, وہی چراگاہ ہے, وہی گھاس پھوسے ہیں اور ہماری بکریاں صبح سے شام تک چلتی ہے, پیٹ نہیں بھر رہا, اور تمہاری بکریوں کو کیا ہو گیا؟ تو حلیمہ کہتی یہ سب اس بچے کی برکت ہے, یہ سب اس بچے کی برکت ہے. اس کی برکت سے ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں. یہ بکریاں کیا کرتی, سویرے چل لیتی, اس کا پیٹ بھرتا, اس کے بعد بکریاں تماشا نہیں کیا کرتی تھی. اس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی. ایک مرتبہ حلیمہ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی آج تم اکیلی چلی جاؤ بکریوں کو لے کر جنگل میں. بیٹی نے کہا ماں میں اکیلی اتنی بکریوں کو نہیں سنبھال سکتی. تو ماں نے کہا کہ بیٹی پھر ہمارے پاس ہے کون, میں ہوں, میں بھی کمزور, ضعیفہ, تمہارے باپ ہیں وہ بھی ضعیف, کوئی دوسرے تو جا نہیں سکتے تمہارے ساتھ, اور مجھے گھر میں رہنا ضروری ہے. تمہارے بھائی کو کھلائے گا کون, تمہارے اس بھائی کو پلائے گا کون, سنبھالے گا کون, مجھے رہنا ضروری ہے, مجھے رہنے دو. تو حلیمہ کی بیٹی کہتی ہے اماں جان میں اکیلا اس بکریوں کو نہیں سنبھال سکتی, آپ مجھے میرے بھائی کو گود دے دیں, میں بھائی کو بھی جنگل میں آ جاؤں گی تو میں بکریوں کو بھی سنبھال لوں گی اور اپنے اس بھائی کو بھی میں سنبھال لوں گی. حلیمہ نے کہا بیٹی بڑی عجیب بات تم بول رہی ہو, کیا بات, اکیلی بکریاں تمہیں نہیں سنبھالیں گی اور یہ چھوٹا بچہ جب تم لے جاؤ گی تو بچوں کو بھی سنبھالو گی اور بکریوں کو بھی سنبھالو گی, کیا ماجرا ہے آخر, کیا راز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ماں صورتحال کچھ اور ہے, میرا یہ بھائی وہ تو کچھ عجیب سی چیز ہے. ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کو لے گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے, میں اپنے بھائی کو بھی گود لے گئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ میری بکری فوراً سے پیش کر چڑھ کر آ گئی اور سب میرے پاس آ کر ارد گرد بالکل 2 زانو ہو کر ایسا جیسا بیٹھتے ہیں, برابر ساری بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اپنے بھائی کو گود کھلا رہی ہوں اور یہ بکریاں میرے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں. میں بھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں اور یہ بکریاں بھی میرے بھائی کو تک رہی ہیں. ایسا عظیم بھائی جو میری گود میں ہو تو ان بکریوں کو سنبھالنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بکریاں میرے قابو میں آ جاتی ہیں, اس لیے اس بھائی کو آپ دیجیے تاکہ میں اپنے اس بھائی کو بھی لے جاؤں, تو مجھے بھائی کو بھی سنبھالنا آسان ہوگا اور بکریوں کو بھی سنبھالنا آسان ہوگا. 2 سال نزاعت کی مدت ہوتی ہے اور ایسا دن, ایسے نظارے, وقت کٹتے دیر نہیں لگی اور حلیمہ کو یہ بچہ مکہ مکرمہ آ کر سیدہ آمنہ کو واپس کرنا پڑا. لیکن آتی ہے تو کہتی ہے
کہ مجھے کچھ دن اور مہلت دیجیے، یہ بچہ میرے پاس رہے، میرا دل نہیں بھرا۔ سیدہ آمنہ نے کہا لے جاؤ، جتنا دل چاہے رکھو اپنے پاس۔ اس کے بعد پھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دائی حلیمہ تشریف لے آتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند سالوں کی زندگی یہاں گزری، صرف ایک واقعہ آپ کی نگاہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ دائی حلیمہ کی بیٹی دوڑی بھاگی ہوئی آئی گھر کہ اماں جان ابا جان بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ میرے مکی بھائی کو کسی نے ذبح کر دیا۔ اب تو ظاہر ہے کسی کی بھی ہوش اڑیں گے، دوسرے کا بچہ ہے کتنا پیارا ہو اور دوسرے کا بچہ خدا نہ خواستہ ذبح ہو جائے تو گھر والوں کو پریشانی ہوگی۔ اپنا بچہ ہے تو آدمی سہ لے گا، دوسرے کا بچہ ہو کیا جواب دے گا وہ دوسرے کو؟ جواب دیتے دیتے نہیں بن پڑے گی۔ دوڑی گئی دائی حلیمہ تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مگر گھبرائے ہوئے۔ پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا کہ دو آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، دو ٹکڑے میرے سینے کو کیے۔ ہارٹ کا جو آپریشن آج کے زمانے میں ہوتا ہے، ہارٹ کا جو آپریشن میری والدہ کو بھی ہوا ہے، پورا سینہ چاک کیا ہوا، ساری ہڈیاں کٹی ہوئی، سینے کو چاک کیا۔ آج سے 1450 سال پہلے کی بات کرو، یہ آج کی سرجری کا زمانہ نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے جب سرجری کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں تھا، سینہ چاک ہونے کا مطلب آدمی گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو آدمی آئے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، اتنا ہی پر بس نہیں، میرا دل نکالا اندر سے باہر، ایک تشت میں رکھا، زمزم کے پانی سے اسے دھلا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر ڈال دی، پھر میرے سینے کو اندر ڈالا اور میرے سینے کو سل دیا گیا۔ اتنا بڑا عمل کیا گیا، نہ کہیں ٹانکے کے نشانات تھے، نہ کہیں خون کا ایک قطرہ بہا تھا۔ یہ شق صدر کا وہ واقعہ ہے، معجزہ ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 3 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ یہ بچپن میں، تاکہ شیطان کی آلودگیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو پاک کیا جائے۔ وہ سیدنا جبرائیل امین تھے جو اس وقت تشریف لائے تھے۔ دائی حلیمہ گھبرا گئی کہ اگر ہمارے یہاں اس بچے کا کچھ ہو گیا تو جواب دینا پڑے گا، اس لیے پھر وہاں سے لے کر مکہ لے کے آئیں اور سیدہ آمنہ کے حوالے کیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں تو اور دن بھی رکھنا چاہ رہی تھی لیکن اب میری ہمت نہیں ہے۔ ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، کسی ماں کو یہ کہا جائے کہ تمہارے بچے کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آئے گا تو ماں جانتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی، لیکن سیدہ آمنہ نے کیا کہا؟ ٹال دیا، میرے اس بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، تم شوق سے جاؤ، یہ کسی شیطانی اثرات سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، تم نے جو دیکھا ہے وہ دیکھا ہوگا لیکن میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے حالات ہی بڑے عجیب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوتی رہی، ماں کا انتقال ہو گیا، پھر آپ دادا کی پرورش میں آئے، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کی پرورش میں آئے، خاندان بڑا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کا سفر ہوا، تجارت کے سفر میں ملک شام کا سفر تھا، چچا کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، راستے میں ایک راہب جو ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے کٹیے میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، وہ خود چل کر باہر آیا اس قافلے کے اندر جو قافلہ مکے سے آیا تھا، اور سب کا چہرہ تاکتے ہوئے تلاشتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کی نگاہ آ کر ٹک گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ تو کبھی کسی سے ملنے کے لیے کبھی نہیں نکلے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مستقل آپ رہے، کبھی سے ملنا جلنا کسی سے نہیں ہوا، کبھی اس کمرے سے نکلنا نہیں ہوا، آج اس قافلے میں کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں نکل رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس قافلے میں دو عالم کے یہ سردار ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ چل رہے تھے تو راستے کے جتنے بھی درخت شجر و حجر تھے وہ سب انہیں سجدہ کر رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ اس قافلے میں نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ظاہر ہے ان سے ملنا ضروری تھا، اس لیے میں ملنے کے لیے آیا۔ اور ان حضرات کو کہا، چچا ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آپ واپس لے جائیں، ورنہ جب آپ شام لے جائیں گے تو وہاں کے بنی اسرائیل اور یہود اس بچے کو دیکھیں گے، ان کو یہ تمنا ہے کہ
اور ہمارے قبیلے میں آوے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ نبوت قریش میں منتقل ہو گئی تو کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر سے آدھے سفر سے واپس آئے، لیکن ایک وقت آیا کہ دوبارہ آپ نے پھر ملک شام تجارت کا سفر کیا، جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا تھا، اور اسی موقع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام سے آقا علیہ السلام کے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ ایسا شخص، ایسا امانت دار جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت۔ سیدہ خدیجہ بڑی خاتون تھی، حالانکہ عمر زیادہ تھی، 40 سال کی عمر تھی، اور 2 شوہر اس سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ بڑے بڑے لوگ نکاح کا پیغام دے رہے تھے، لیکن سب نکاحوں کو اب انہوں نے نگلیکٹ کر دیا کہ اب نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب اس نوجوان کی امانت داری کا، اس کی پاک دامنی کا، ان کے خلوص کا، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ دیکھا اور سنا تو نکاح کا پیغام دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 25 سال اور مائی خدیجہ کی عمر 40 سال، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 25 سال کا ایک نوجوان 40 سال کے خاتون کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزارتا ہے، اور اس درمیان میں کوئی دوسرا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے۔ میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک خاص بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 11 نکاح فرمائے۔ دنیا کے جو دشمن ہیں، جو اسلام دشمن ہے، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اور غلیظ انداز میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار نکاح کیے، اس کے ان کی ذہنی خباثت کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر کسی بھی درجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جنسی تسکین ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 25 سال کا جوان جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی قوت عطا فرمائی ہو اور سرداران نبوت کی قوت عطا فرمائی ہو، وہ 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح فرمائیں گے اور 25 سال تک اکیلا ان کی زندگی میں رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح کیے وہ سب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد فرمائے۔ پتہ چلا کہ اور نکاح کا جو مقصد تھا، اس کا مقصد تھا کہ دین اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پھیلایا جائے۔ جتنی ازواج مطہرات گھروں میں ہوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز دنیا والوں کے سامنے اپنی اولادوں کے سامنے بتائیں گی، اور ان ازواج مطہرات نے یہ کام کیا۔ الغرض حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر ایک وقت اور آیا جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا جائے۔ اس میں جھگڑا پیش آ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں حجر اسود کو کون لگاوے۔ اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا وہ آج کی طرح نہیں تھا، جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ ہوتی ہے بغیر چھت کی دیوار ویسی بنی ہوئی تھی، اور وہ بھی جگہ جگہ سے مخدوش ہو گئی تھی۔ نظام یہ بنا خانہ کعبہ کو بنایا جائے، خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو خانہ پر کعبہ پر لگایا کون؟ وہاں بات بات پر موج کی لڑائی تھی، سب نے کہا ہم لگائیں گے تو ہم لگائیں گے، یہ شرف ہمارے خاندان میں آوے، ہمارے خاندان میں آوے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے طے کیا کہ ایسے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سب لوگ آج واپس جاؤ، کل سب سے پہلے بیت اللہ میں جو آئے گا ہم لوگ اس کو حکم مانیں گے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی کرنا ہے۔ لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ کل جب سویرے سب لوگ آئے تو دیکھا کہ محمد صادق و امین سب سے پہلے فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سب لوگوں نے آواز لگائی، واہ صادق و امین تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے حکم مانا کہ آپ جو فیصلہ کرتے میں تیار۔ آقا علیہ السلام نے ایک چادر بچھوائی، ہر قبیلے کے نمائندے کو بلایا۔ کتنے قبیلے ہیں؟ 12۔ سب کے ایک آدمی آئے، سب نے اپنا ایک نمائندہ دیا، سب کو کہا کہ آپ اس چادر کے کناروں کو پکڑیں، اور سب سے مشورہ کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو آپ کا وکیل بن کر میں اس حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا شوق سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے یہ رکھا، پھر سب کو کہا چادر اٹھائیے اور وہاں پہنچیے جہاں پر اس کو لگانا ہے۔ سب لوگوں نے چادر اٹھائی، وہاں پہنچے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ اجازت دیں تو میں اس حجر اسود کو یہاں سے اٹھا کر پھر خانہ کعبہ میں لگاتا ہوں۔
سب نے کہا کہ شوق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح حکمت مندانہ فیصلے سے ایک بڑا جھگڑا جو پورے مکہ کی فضا کو بالکل آلودہ کرنے والا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکیمانہ فیصلے سے یہ جھگڑا ٹل گیا۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں جب نبوت سے آپ سرفراز کیے گئے۔ اس پوری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو باتیں، نہ کبھی تربیت کا کوئی موقع ملا، دوسری چیز اللہ رب العزت نے ہمیشہ آپ کو ہر طرح کی آلودگیوں سے، ہر طرح کی نجاستوں سے آپ کو محفوظ فرمایا۔ چنانچہ جب قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے تو ایک بڑی دلیل قرآن کریم یہ دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر کہ دنیا والوں اگر تمہیں میری رسالت کا یقین نہ ہو تو 40 سال میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے۔ لقد فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، ایک لمبی عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے۔ میری زندگی میں کبھی دغا دیتے ہوئے، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے، کبھی خیانت کرتے ہوئے، کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو پیغام میں اللہ رب العزت کے حوالے سے دے رہا ہوں، یہ پیغام میں کہیں دھوکہ دھڑی کروں گا، کوئی خیانت کروں گا؟ اس لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مدنی زندگی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مکی زندگی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور ایسی پاک باز اور پاک تینت زندگی گزاری کہ نبوت کے سرفراز ہونے سے پہلے بھی کسی کو ذرہ برابر یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں نعوذ باللہ کہیں پر یہ داغ ہے، بلکہ دنیا نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، اور محمد کے نام سے لوگ کم پکارتے تھے، صادق اور امین کے نام سے زیادہ پکارتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی تھی۔ آئندہ زندگی کے حالات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں کچھ اپنا جو طے کیا تھا اس سے کچھ وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً ہم لوگ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ زیادہ بات کو کم وقتوں میں سمیٹ لیں، زیادہ بات کرنی پڑتی ہے تو کچھ وقت زیادہ ہی لگ جاتا ہے۔ جتنی ذمہ داری دی گئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ادا ہو گیا۔ ہم سب کے استاد مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے ایک سنایا تھا کہ ایک بڑا کوئی مقرر تھا جو عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو 10 منٹ تقریر کا موقع دیا جائے تو آپ کو اس کی تیاری میں کتنے دن لگیں گے؟ تو بہت غور و فکر کے بعد اس نے کہا 2 ہفتہ میں شاید میں 10 منٹ کی تقریر کی تیاری کر سکوں۔ کہا 20 منٹ دیا جائے تو کہا 20 منٹ کے لیے مجھے 1 ہفتہ تک تقریر کی تیاری میں لگیں گے۔ اور کہا اگر آدھا گھنٹہ دیا جائے تو کہا آدھا گھنٹہ کی تقریر مجھے جب چاہو، جس وقت چاہو، جس موضوع پر چاہو، جس حالت میں چاہو کروا لو، میں کرنے کو تیار۔ مختصر تقریر کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے جس کا وقت ہم لوگوں کو کم ملتا ہے، اس لیے بات کبھی لمبی ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میرے لیے اساتذہ کرام کی موجودگی میں بولنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمت کر کے ان حضرات کی دعاؤں کے ذریعے ہی بولا۔ اللہ تعالیٰ اس باتوں کو نافع بنائے، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔